بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ نصیر اکبر۔ ویور، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو پاکستان بھر میں جنرل انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ملک بھر کی طرح مانسہرہ میں بھی سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ مانسہرہ میں اس مرتبہ ماضی کی نسبت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی حلقہ پرنا سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کی نظریں بھی مانسہرہ پر مرکوز ہیں۔ آج ہم مانسہرہ کے ایک انتہائی اہم حلقہ NH14 کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شرافضل گجر صاحب۔ بہت شکریہ شرافضل صاحب، آپ نے شمال نیوز کو وقت دیا۔ شرافضل صاحب، موجودہ صورتحال جو NH14 کی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کون سے امیدوار جو ہیں مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح ہی روایتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا کوئی مختلف دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ نصیر صاحب، شمال ڈیجیٹل پہ بہت شکریہ کہ آپ مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ بنیادی طور پہ جو مانسہرہ کا حلقہ ہے، اسپیشلی جب ہم مانسہرہ کی یا پر ہزارہ کی بات کریں تو یہاں پہ جو جبے ہیں یا الیکٹیبلز ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ مانسہرہ کی پچھلی اگر آپ بہت پہلے نہ جائیں تو 2002، 2008، 2013 اور 2018 کے الیکشن آپ دیکھیں تو اس کا پیٹرن آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہاں پیٹرن کیا ہے۔ اگر ہم امیدواروں کی بات کریں تو یہاں پہ جو مقابلہ ہوگا وہ بنیادی طور پہ جو مسلم لیگ عموماً جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے وہ 2 پرو صدر یوسف اور اینٹی صدر یوسف ووٹ کا ہوتا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہا۔ اور اس دفعہ بھی جو اس وقت جو بڑے امیدوار ہیں یعنی بڑی پارٹیاں جو ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار یوسف صاحب ہیں اور PTI کی طرف سے جو سلیم عمران صاحب ہیں، اگرچہ ان کو پہلے یہاں پہ مانسہرہ میں سیاست کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ جب ان کی نامینیشن ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا نام سامنے نئی انٹری ہے ان کی سیاست۔ اور اس کے ساتھ شادی خان ایک بڑے پاپولر آدمی ہیں، وہ پارٹی کے زیادہ تر وہ صوبائی حلقے میں الیکشن لڑتے رہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ ویل نون ہے، وہ قومی اسمبلی میں کئی دفعہ آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کے طارق شراحی صاحب ہیں اور 2-4 آزاد امیدوار ہیں، جس طرح آفتاب شاہ صاحب ہیں اور اس طرح 2-3 ایسے نام ہیں جو یعنی وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہیں۔ تو جب ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں تو مقابلہ بنیادی طور پہ یہاں پہ ہوتا ہے پرو صدر یوسف اور اینٹی صدر یوسف ووٹ کا، کہ ایک طرف سردار صاحب کے حمایتی ووٹ ہیں اور ایک طرف سردار یوسف صاحب کے مخالف ووٹ ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مقابلہ ہوا سردار یوسف صاحب کا، غلام نبی شاہ صاحب کا اور جنرل ترنجی صاحب کا، اس وقت ایک صورتحال یہ آئی تھی کہ 3 امیدوار برابر ہوئے۔ اس کے بعد جب بھی مقابلہ ہوا ہے وہ یا سردار یوسف صاحب کا حمایتی ووٹر جو ہے اور جو ان کا مخالف ووٹر ہے وہ آپ بالکل قریب رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تیسرا امیدوار تھا وہ بہت پیچھے رہا ہے۔ آپ 2013 کا الیکشن دیکھ لیں جس میں 2008 کا دیکھیں کہ سردار شاہجہان یوسف کا اور جنرل ترنجی صاحب کا مقابلہ تھا۔ وہ تقریباً میرے خیال میں 55 ووٹ کا یا 56 ووٹ۔ ہاں، وہ بعد جو گاڑی کا جو پولنگ ہے وہ ہوا، دوبارہ پولنگ ہوا تو اس میں سردار شاہجہان یوسف کا جیت گئے تو تقریباً 400-500 ووٹوں کا فرق تھا۔ پھر 2013 کا دیکھیں کہ اس میں قاسم شاہ صاحب بھی ہے، یعنی کہ نامور شخصیت جی ہاں، وہ ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، مگر وہ بھی اس میں انہوں نے جو ہے نا 29,000 ووٹ دیے۔ 29,000 اور اعظم سعودی صاحب نے بڑے دھڑلے سے اپنی پولنگ وہ جو کمپین کی وہ شروع کی تھی 1 سال پہلے، مگر ان کا ووٹ نکلا 75,000 اور اس کے مقابلے میں سردار یوسف صاحب کا ووٹ نکلا 106,000۔ یعنی بڑے مارجن سے جیتے 2013 کے الیکشن۔ اس وقت فضا بھی تھی مسلم لیگ نون کے حق میں۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو بڑا کریٹیکل الیکشن تھا 2018 کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور یہ صورتحال اگر دیکھیں 2018 کی تو اپوزٹ ہو گیا ہے کہ اب وہاں پہ جس طرح 2018 میں مسلم لیگ نون کے لیے صورتحال تھی تو اب 2024 میں PTI کے لیے وہ صورتحال بن گئی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کس کا مقابلہ ہوگا سردار صاحب کے ساتھ؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اینٹی سردار صاحب اور جو پرو سردار صاحب ووٹر ہے وہ ہمیشہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، تو اس 2024 کے الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں کہ سردار یوسف صاحب کا مقابلہ شجاع سالم صاحب کریں گے یا پھر PTI کے امیدوار جو ہے سلیم عمران صاحب کریں گے؟ دیکھیں سردار صاحب کو جو اس وقت تو جو صورتحال چل رہی ہے نا، آپ
حلقے میں جا کے دیکھیں تو اس طرح کی گیما گیمی نہیں جو پچھلے الیکشنوں میں ہوتی تھی، مہینہ پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے امیدوار ہیں صحیح بات، اس وقت مقابلہ کن میں ہو رہا ہے۔ اب اس وقت مانسہرہ ہم دیکھیں ایک دم سردار صاحب کا جو ووٹر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، مگر اس کے مقابلے میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی مقابلے میں ظاہری طور پہ تو ظاہر مقابلہ تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ہوگا، مگر شازی خان چونکہ اس دفعہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں تو وہ شازی خان بھی کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، یہ مقابلے کی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ پچھلے چند دنوں سے شرفضل صاحب کچھ گیما گیمی نظر آئی ہے بالاکوٹ کی۔ اگر آپ بات کریں بالاکوٹ میں پہلے الیکشن آفس کا افتتاح مسلم لیگ نون کو ہوا، پھر تھوڑے ہی 2 دن بعد پی ٹی آئی کا، دونوں جماعتوں نے اپنا پاور شو کیا وہاں پہ، اور دونوں جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ نظر آئے۔ گیما گیمی تو نظر آ رہی ہے۔ تو تیسری جانب اگر ہم پاکستان پیپل پارٹی کی بات کریں، شجاع عالم خان ڈور ٹو ڈور مہم چلا رہے ہیں، کارنر میٹنگ کے ذریعے کر رہے ہیں، کوئی بڑا جلسہ نہیں کر رہے، تو گیما گیمی تو ہے میرے خیال سے۔ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی کو یہ ایج حاصل نہیں جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو حاصل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے مانسہرہ کے جو 5 حلقے ہیں وہاں سے اپنے امیدوار صوبے میں بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں پہ بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں تو ان کا ایک ہی امیدوار جو ہے ظاہری طور پہ نظر آتا ہے جو حلقہ چودہ میں ہے۔ اپن میں بھی پیپل پارٹی کا پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ ان کا امیدوار کون ہے، اگرچہ امیدوار ہے مگر یہ ہے کہ اس کی ظاہری طور پہ کوئی شناخت نہیں۔ اسی طرح صوبہ میں آپ دیکھیں، آپ بالاکوٹ میں دیکھیں، آپ کو پیپل پارٹی کو کوئی امیدوار ظاہری طور پہ کوئی بڑا نام نظر نہیں آئے گا۔ مانسہرہ شہر میں آپ دیکھ لیں، نہیں یہ تو لکھی پڑی بات ہے شرفضل صاحب کے، اگر جہاں پہ شخصیات کے ووٹ ہیں یا نظریات کے ووٹ ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لوگوں کا جو ہے بہت بڑے ووٹ بینک یہاں پہ ووکل ووٹ ہے ان کا موجود ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی ہے اور سردار صاحب کا اپنا ووٹ بھی ہے، لیکن پیپل پارٹی کے کوئی اس طرح کا اگر بات کریں تو لاکھوں میں اگر ووٹ ہے تو پھر 5-10 ہزار سے اوپر نظریاتی ووٹ نظر نہیں آتا۔ تو لیکن اس کے باوجود جو شجاع عالم خان ہے وہ مقابلے کی دور میں آپ ان کو سمجھتے ہیں؟ لیکن جو اس وقت کمپین چل رہی ہے اس میں تو شجاع عالم خان بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی، اس کے ساتھ صوبے کو امیدوار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ ایسا نہیں کہ وہ بالاکوٹ میں جاتے ہیں تو اپنے مدیر لقمانی صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مانسہرہ شہر میں آتے ہیں تو بابر سلیم سعودی صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وفا بکل میں جاتے ہیں تو شکور لقمانی صاحب ہوتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو زاہد چندیب صاحب ہیں، دربان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اکرام قاضی صاحب ہیں۔ مگر اسی طرح مسلم لیگ نون کا جو ہے اگرچہ بالاکوٹ میں 2 بڑے تکڑے امیدوار ہیں، جنید قاسم بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور میاں ضیاء الرحمان صاحب بھی وہ اس کے ہیں، بیسیکلی تو مسلم لیگ نون کے ہی ہیں۔ اس طرح مانسہرہ شہر میں سردار ظہور صاحب پہلے بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، وہ ایک تکڑے امیدوار ہیں۔ وفا بکل میں سردار جہان یوسف صاحب ہیں تو وہ ایک بڑے تکڑے امیدوار ہیں۔ اسی طرح پھر کیپٹن صاحب جن حلقوں سے 2 جو ہے وہ آپ 38 کو دیکھ لیں 39 کو دیکھ لیں، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے نعیم سرکی صاحب جو پہلے سے ایم پی اے تھے، اگرچہ وہ عارف نندر صاحب نئے ہیں مگر یہ وہ بھی کیپٹن صاحب کی وجہ سے مضبوط امیدوار ہیں۔ مگر شازی خان کو وہ اجازت نہیں، شازی خان بیچارے اس وقت سولو فلائٹ لے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو اس کے بن ہیں نا، اس طرح دونوں پارٹیوں کو اجازت ہے۔ تو مقابلہ جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہے، مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا۔ اگرچہ پی ٹی آئی کا مسلم لیگ نون کے ووٹر کو جو ہے نا وہ کنفیوژن نہیں ہوگی کہ ہر طرف شہر پر ٹھپا لگانا ہے قومی یونٹی اور صوبے میں، مگر پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ کو یونٹی پہ ووٹ لگانی ہوگی، دوسری جگہ گرانٹی پہ لگانی ہوگی، کسی جگہ کسی اور چیز پہ لگانی ہوگی، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، مگر مقابلہ پی ٹی آئی کا اور نظر آ رہا ہے۔ شازی خان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ انہوں نے جب 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام کیا اپنے حلقے میں۔ تو اگر ذاتی شخصیت کے ووٹ کی بات کریں تو ان کا ووٹ بھی دیکھتے ہیں آپ، یعنی کہ جس طرح یہ مانسہرہ سٹی کا حلقہ ہے جس پہ بابر سلیم صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ان کے مقابلے میں بھی ڈرا کیا، وہاں پہ وہ کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، لیکن اپنے خانہ بھی ان کے جو جذبہ ہے برادری ہے وہ شازی خان کی سپورٹ میں ہے۔ اسی طرح پی کے 36 میں جائیں وہاں پہ احمد شاہ جو ہیں وہ اپنے خانہ شازی خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ تینوں میں کے درمیان اگر بات کریں تو اس وقت یہ بیلنس نہیں ہے اس میں شازی خان۔ لیکن مجھے سوری آپ کے کلام میں تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی اپنی ان کی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، مگر ہر ووٹر تک یہ بات پہنچانا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے کہ اگر بابر خان جو ہے وہ مانسہرہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہیں تو وہ قومی اسمبلی میں اپنے پی ٹی آئی کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے۔ وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ صوبے میں مجھے کریں اور قومی میں اس کو کریں، شازی خان کو کریں۔ دیکھیں شازی خان پچھلی دفعہ بھی PK-38 سے آئے تھے مگر وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے، 4تھے نمبر پہ تھے۔ تو شازی خان بنیادی طور پہ چونکہ کچھ عرصہ درمیان میں بیمار بھی رہے ہیں، پھر
وہ بالکل جو ہے نا وہ سائڈ لائن ہو گئے سائڈ تھے، لائن وہ اتنے انٹرفیئر تھے، اپنی ووٹر کے ساتھ جڑے ہوئے بھی نہیں تھے. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں احمد حسین شاہ صاحب کو تو وہ اپنے ووٹر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. باقی جو امیدوار ہیں وہ جڑے ہوئے تھے. شادی خان بالکل حلقہ سے آؤٹ تھے، بالکل کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. یہاں پہ آپ نے ترقیاتی کاموں کی بات کی تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ مانسہرہ میں یا اس ایریاز میں لوگ ترقیاتی کاموں میں ووٹ نہیں دیتے. جی جی یہاں پہ ووٹ ہے تو آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ کلائنٹ پیٹرن سسٹم پہ چلتا ہے یہ حلقہ. جی بے شک. بھائی آپ لوگوں کی شادی بیاہ میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں کتنے ہیں، ان کے کھانے کی چیری ان کو کتنا وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی برادری ان کے ساتھ کتنی اٹیچ ہے، آپ کا جذبہ جو ہے وہ کتنا جذبہ برادری اور یہ کلائنٹ پیٹرن سسٹم جو ہے یہ بنیادی طور پہ خاصا متحرک کردار ادا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھیں تو سردار صاحب پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. اگرچہ انہوں نے اپنے آنے کے بعد وہ جو اس کے پہلے کا اگر ہم موازنہ کریں اور بعد کا موازنہ کریں تو کاموں کے حوالے سے ایک بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے کہ ان سے پہلے جو ہے دیہاتوں میں بجلی نہیں تھی، ان سے پہلے جو ہے یہ کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے. اب سڑکیں بھی بن رہی ہیں، وہاں پہ بجلی بھی ہے، پانی کی بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ جو سردار یوسف صاحب کا اپنا ووٹر ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ہماری محرومیت تو سردار یوسف کے آنے کے بعد ختم ہوئی ہے. اور سردار صاحب کا جو مخالف ووٹر ہے وہ کہتا ہے سردار یوسف کے صاحب کے آنے کے بعد مانسہرہ کو محرومیت ملی ہے. یہ ایک دونوں کا ایک اپنی اپنی رائے ہے نا کہ جو سردار یوسف صاحب کا. اچھا جیسے آپ نے آغاز میں بات کی کہ ایک سردار یوسف صاحب کا اینٹی ووٹ ہے اور ایک پرو ووٹ ہے، تو اس طرح تو اگر شازی خان بھی میدان میں ہیں اور پھر سلیم عمران صاحب بھی میدان میں، پھر شیرازی صاحب ہیں جو آفتاب شاہ صاحب کے آفتاب شاہ صاحب بھی ہیں، تو یہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. دوسری طرف سردار صاحب اپنے اکیلے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کس دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے جو جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی نتائج جو واضح نہیں ہے، لیکن کوئی اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی کامیابی کس کو؟ لیکن جو صورتحال چل رہی ہے اس میں تو بالکل یہی ہے کہ سردار یوسف صاحب کا ووٹ اپنا انٹیکٹ ووٹ ہے. جی اور اس کے مقابلے کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب شاہ صاحب بھی بیسیکلی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. جی بالکل ایسے وہ پی ٹی آئی سے الگ ہیں. عام بیسک جو جماعت اسلامی کے ووٹر ہیں، جماعت اسلامی کے تو آپ کو پتہ کوئی تھوڑے سے ووٹ ہیں، وہ ووٹ سردار یوسف صاحب کے بھی تھوڑے سے کاٹ سکتے ہیں، تھوڑے سے پی ٹی آئی والوں کے بھی، مگر جماعت اسلامی کا ایک مضبوط ووٹ ہے. مگر وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہ کسی کی جیت یا ہار میں کردار ادا کر سکے. اور جو شازی خان کا اور جو سلیم عمران کا معاملہ ہے وہ ووٹ بیسیکلی وہ دونوں اینٹی سردار یوسف ووٹ ہے. شازی خان صاحب کو پی ٹی آئی کا تھوڑا ووٹ مل سکتا ہے اور تھوڑا مسلم لیگ نون سے سردار یوسف صاحب کو مل سکتا ہے، کیونکہ شازی خان صاحب پہ یہ چھاپ نہیں ہے کہ وہ کسی برادری کا نمائندہ ہے. وہ بیسیکلی چونکہ خانقیل برادری سے اس کا تعلق ہے، اس میں بنیادی طور پہ وہ ساری برادری کو ووٹ دیتے ہیں. مانسہرہ میں آپ دیکھیں جب شازی خان الیکشن لڑتے رہے اس کو عوام برادری ووٹ دیتی رہی ہے، ادھر برادری بھی دیتی رہی ہے، سواری برادری بھی، سید بھی، اور اس کی مثلاً اس کے اوپر چھاپ نہیں ہے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ ووٹ زیادہ تر جو ہے نا وہ اینٹی سردار یوسف ووٹ کو زیادہ وہ ڈیمیج کریں گے. جو پرو سردار یوسف ووٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ ڈیمیج کر سکتے. اچھا شرف افضل صاحب، وقت مختصر ہے ہمارے پروگرام میں، آخری کویشچن آپ سے کروں گا. آپ سینئر صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر ہے مانسہرہ کی سیاست پر آپ کی، تو کیا کہیں گے کہ جو سیاسی اویئرنیس ہے N14 میں یا تھرو آؤٹ ضلع مانسہرہ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ آپ کو 2018 یا 2013 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اور اب 2024 میں جو الیکشن آنے جا رہے ہیں اس میں کوئی ووٹرز کے جو سیاسی شعور ہے اس میں کوئی آپ کو اضافہ نظر آیا، بہتری نظر آئی، جس طرح علاقائی ازم، برادری ازم یا پھر شخصیت پرستی، اس میں کچھ دیکھتے ہیں منفرد یا پھر ماضی کی طرح ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں مجھے تو بنیادی طور پہ یہاں پہ کچھ ایسا بہت بڑا فرق نظر نہیں آ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ الیکشن دیکھیں، الیکشن سے ہٹ کے جب الیکشن گزرتے ہیں تو ہم سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قومیت پہ ووٹ نہیں دینے چاہیے، علاقائیت پہ نہیں دینے چاہیے، مگر جب الیکشن آتے ہیں تو ہم بہت سارے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وہی اپنی برادری کے وہ امیدوار کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اسی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو نوجوان آ رہے ہیں تھوڑا سا ان میں یہ فرق ہے کہ نوجوان تھوڑا سا جو ہے وہ اس حوالے سے ان چیزوں سے باہر نکلتا ہے. مگر جب بات بڑوں کی آتی ہے، جب ووٹ پول کرنے کی بات آتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی برادری کو نہیں مانتے تھے، ہم اپنی آزادی سے ووٹ دیں گے. مگر جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کو پریشر ہوتا ہے، وہ سماجی پریشر بھی ہوتا ہے، برادری کی باتیں بھی ہوتی ہیں، زندگی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کہ لوگ ان کو بہت سارے مسائل کے حوالے سے بتاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق تو ہوگا، مگر بہت زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا کہ یہ مجھے تو وہ روایتی یعنی جو روایتی الیکشن ماضی میں ہوتے رہے ہیں، یہ 2024 کا الیکشن بھی ویورز شرف افضل گجر صاحب کا کہنا ہے کہ اسی طرح روایتی الیکشن ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان نصیر اکبر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.